بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین و سامعات، آج کی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نفاق والوں کے متعلق ایک دوسری مثال دے کر ایمان والوں کو بتا رہے ہیں کہ نفاق والوں کی یہ ایک دوسری علامت ہے. معزز سامعین و سامعات، آج کی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نفاق والوں کی علامات کو سمجھاتے ہوئے مثال کے ذریعے سے ایک دوسری مثال کو دے کر سمجھا رہے ہیں. لیکن اللہ اکبر، معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العزت نفاق والوں کو ہمارے سامنے کس طرح کھول کھول کر بتا رہے ہیں، اور یہ برائی والے راستے کو ہمارے سامنے بتا رہے ہیں کہ اگر تم ان راہ پر چلو گے، ان علامات کو اپناؤ گے، اپنے اندر ان خوبیوں کو لاؤ گے، تو یہ خوبیاں نفاق والوں کی خوبیاں ہیں، برے لوگوں کی خوبیاں ہیں. اللہ رب العزت ہمارے سامنے یہ برائی والا راستہ بالکل کھول کے ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. لیکن یہ بات ہم پہ ہے کہ ہم اس اللہ رب العزت کے احکامات کو کس قدر دیکھتے ہیں، کس قدر دیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کے ذریعے ہمارے سامنے دونوں رستوں کو روز روشن کی طرح عیاں کر دیا. لیکن یہ اب ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں. آج کی آیت کے اندر اللہ رب العزت منافقین کے متعلق ایک اور مثال دے کے ایک دوسری مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں. اور پھر مفسرین یہاں بیان کرتے ہیں کہ دو قسم کے منافقین ہیں. ایک تو منافقین جن کو اللہ رب العزت نے بہت سخت کر دیا تھا، جو کہ جن کے اندر کفر اور بغض اور عناد تھا، لیکن ظاہری طور پر وہ اسلام لے آئے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے. لیکن دوسری قسم کے ایسے منافقین ہیں جو کہ متذبذب کا شکار ہیں، جو کہ شک و شبہات کا شکار ہیں. ان کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. ان منافقین کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آسمان سے موسلادھار بارش ہو، جس میں اندھیرے، بادلوں کی گرج، بجلی کی کڑک ہو. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، کڑک اور سخت آواز کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں، حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے. واللہ محیط بالکافرین، اللہ رب العزت کفار کو گھیرے ہوئے ہے. یہ کفار اللہ رب العزت کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. ہاں، اللہ رب العزت نے کچھ وقت کے لیے ان کو مہلت دے رکھی ہے. اس مہلت دینے کا مطلب ہرگز نہیں کہ یہ لوگ اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی پہنچ سے بہت دور ہیں. اور اس آیت کے ابتدا میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا او کصیب، کصیب صیب کہتے ہیں آسمان سے نازل ہونے والی موسلادھار بارش کو. کصیب، کاف یہاں تشبیہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن فی المسجد کمسکن فی الماء، مومن مسجد میں اس طرح ہوتا ہے کمسکن، جیسا کہ مچھلی پانی میں ہوتی ہے. یہاں کاف تشبیہ کے لیے ہے کہ جیسے کہ آسمان سے موسلادھار بارش ہو. مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں یہاں موسلادھار بارش سے مراد دین اسلام اور ہدایت ہے، کیونکہ دین اسلام اور قرآن پاک کی تعلیمات کو اللہ رب العزت نے آسمان سے نازل کیا، اور بارش بھی آسمان سے نازل ہوتی ہے. فیہ ظلمات ورعد وبرق، کہ جو اس مثال میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ آسمان میں آنے والا جو کڑک اور بجلی ہے، اس سے مراد جو کہ ایمان والوں پہ سختیاں اور مشکلات اور مصائب آتے ہیں، لیکن ایمان والے ان مشکلات پر ثابت قدمی کا اظہار کرتے ہیں. اللہ رب العزت پھر ان کی ثابت قدمی کی وجہ سے جو ان کے لیے اعلان کیا، اللہ رب العزت نے ان ایمان والوں کی ثابت قدمی کا جو انعام دیا، ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم، کہ جب کل قیامت والے دن مومن مرد اور مومن عورت دیکھیں گے کہ ان کے آگے سے دائیں جانب نور ہوگا. بشراکم اليوم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، اور ان ایسے باغات کی ان مومنین کو اور مومنات کو خوشخبری دے گی جن کے نیچے باغات بہتے ہوں گے، جنت کے نیچے نہریں ہوں گے. اللہ رب العزت نے ان مومنین کو اور مومنات کو ان جنتوں کا سرٹیفکیٹ دیا ہے.
اللہ رب العزت مومنین کو اور مومنات کو ان جنتوں کا سرٹیفکیٹ دیں گے. لیکن جب یہ منافقین ان سختی کو اور کڑک کو اور بجلی کو اور جو ان کی مشکلات آتی ہیں ان مشکلات کو دیکھنے کے بعد اپنے آپ کو بالکل الگ ہو جاتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف الگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان والوں کے ساتھ اس لیے تھے، ہم تو مذاق کر رہے تھے ان کے ساتھ، اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. پھر اللہ رب العزت ان نفاق والوں کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس دن روز قیامت کے دن منافق مرد اور منافق عورتیں للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، ہم ایمان والوں سے کہیں گے ذرا ہمیں بھی آ لینے دو، ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، تو ان کو کہا جائے گا تم پیچھے لوٹ جائے اور پیچھے جا کر تم نور کو تلاش کرو. فضرب بینہم بسور لہ باب، اور ان دونوں کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی اور اس پہ ایک ایسا دروازہ ہوگا باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب، جس کے اندر اللہ رب العزت کا نور اور رحمت ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے باہر والے جانب اللہ رب العزت کا عذاب ہوگا. اللہ رب العزت یہ منافقین کے متعلق فرما رہے ہیں کہ کل قیامت والے دن منافقین کی کیا حالت ہوگی. اور اگلی آیت میں اللہ رب العزت منافقین کے متعلق فرماتے ہیں یقاد البرق یخطف ابصارہم، کہ قریب ہے کہ وہ بجلی ان کی بصارت کو اچک کے لے جائے. کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کبھی روشنی ہوتی ہے تو یہ روشنی کی وجہ سے چل پڑتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب ان پر اندھیرا کیا جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ظلمت کی وجہ سے، اندھیرے کی وجہ سے ان کے لیے دیکھنا محال ہوتا ہے اور اس اندھیرے میں ان کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے اور اندھیرے کی وجہ سے وہ رک جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو لے جاتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں منافقین کی جو حالت بتائی گئی ہے کہ منافقین کا رویہ ہمیشہ موقع پرست والا ہوتا ہے، وہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ ہم موقع ملے ہم اس موقع سے فائدہ حاصل کریں. اب نفاق والوں کی یہ حالت کہ وہ موقع پرست ہیں، اب اسلام قبول کر رہے ہیں کہ ہمیں مال غنیمت مل جائے گی، ہم اپنی جان کے امان پالیں گے، ہماری جانوں کو تحفظ مل جائے گا، یہ موقع پرست ہیں. نفاق والوں کے متعلق اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ یہ نفاق والے موقع پرست ہوتے ہیں، یہ موقع کی تلاش میں بیٹھے ہوئے تھے ہر وقت. اور پھر جب ان نفاق والوں پر جب یہ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، ان پر کوئی مشکلات اور عصائب اور تکلیفیں آتی ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہی نہیں، بلکہ ایسا کرنے سے اللہ رب العزت ان لوگوں کو سخت عذاب میں مبتلا کریں گے. یہ جو دو رخی اختیار کرتے ہیں آج کل ہمارے حکمرانوں میں یہ رویہ بھی عام ملتا ہے. ہاں، اور لوگوں سے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے ان کو یہ خدمت کا اور رعایت کا یہ یقین دلاتے ہیں، لیکن جب برسر اقتدار ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی محبتیں یہود و حنود کے ساتھ ہوتی ہیں. اور ان لوگوں کو یہ جان لینا چاہیے ان کا یہ رویہ بالآخر ان کی بربادی کا باعث بنے گا. سیدنا ابو موسیٰ العشری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو علم دے کر مجھے بھیجا، اس علم کی مثال اس برستے ہوئے میہ اور بارش کی طرح ہے کہ جب زمین پر وہ بارش نازل ہوتی ہے، زمین کا کچھ حصہ اس بارش کے پانی کی وجہ سے سیراب ہوتا ہے اور کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں، اور زمین کا کچھ ایسا حصہ ہوتا ہے جس کے اوپر پانی کھڑا ہو جاتا ہے، لوگ اس کے پانی پیتے ہیں، جانوروں سے پانی پیتے ہیں، فصلوں کو اس کے ذریعے پانی دیا جاتا ہے. اور ایک ایسی چٹیل زمین ہوتی ہے جو کہ پانی کو نہ جذب کرتی ہے، نہ کھیتی اور نہ سرسبز و شاداب باغ دیتی ہے. اسی طرح علم کی مثال یہ ہے کہ اس علم کے ذریعے سے کچھ لوگ خود فائدہ حاصل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، اور دوسری مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو اس علم کے آ جانے کے بعد بھی لاپرواہی کا اظہار کرتے ہیں، نہ تو وہ اس علم کو قبول کرتے ہیں، نہ اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور نہ اس کو سمجھتے ہیں. معزز سامعین و سامعات، اس چند آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں نفاق والوں کی ہمارے سامنے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں. آگے اللہ رب العزت قرآن میں جگہ جگہ پر نفاق والوں کے متعلق بیان کرتے ہیں، تو یہاں پر اللہ رب العزت نے 13-14 آیات کے اندر جو نفاق والوں کی علامتیں بیان کی ہیں، ان علامتوں کو ہم نے اچھی طرح دیکھ لیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نفاق والوں کی علامتوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان والوں کی علامات کو اپنانے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.